بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زومبی لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں کے اندر چلتی پھرتی لاش کا تصور آتا ہے۔ کٹی پٹی لاش، بدن کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، دھیرے دھیرے حرکت کر رہی ہے۔ بہت سارے گیمز، بہت ساری فلمیں جن میں زومبی کو اس طریقے سے دکھایا گیا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ زومبی لفظ کہاں سے آیا ہے؟ زومبی کون ہے؟ زومبی ایک مسلم ہیرو ہے جنہوں نے سالوں جو ہے پرتگال کے کولونائزیشن کے منصوبوں پر پانی پھیرا ہے، پرتگال کا پرتگیز کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک زمانے میں پرتگال جو ہے پوری دنیا میں اپنی دھاک جمانے کے اندر لگا ہوا تھا، دنیا کے کئی ممالک پر قبضہ کیا، تو برازیل پر بھی قبضہ کرنے کا جب ارادہ کیا تو افریقہ کے ساحل سے سینکڑوں لوگوں کو غلام بنا کر، سینکڑوں مسلمانوں کو، جن میں سے اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو غلام بنا کر جو ہے وہ برازیل لے گئے تاکہ وہاں ان سے محنت کے کام لیے جا سکیں، اپنی فوج میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ جب ان کو لے جایا گیا تو تب بھی ان کے ساتھ بڑا غیر انسانی سلوک رکھا گیا، انہیں لوہے میں جکڑا گیا، جہاز کے نچلے حصوں کے اندر بھوکا پیاسا انہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ تو جو ہے اسی کے اندر مر گئے۔ جو زندہ بچ گئے ان کے ساتھ بھی انتہائی غیر انسانی سلوک برتا گیا، انہیں تعلیم سے محروم رکھا گیا، انہیں بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنے سے روکا گیا، نہ جانے کیسے کیسے مظالم ان کے ساتھ روا رکھے گئے۔ برازیل کی میوزیم کے اندر جو ڈاکیومنٹس ہیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو غلام بنا کر وہاں لایا گیا تھا، افریقہ کے جن لوگوں کو غلام بنا کر لایا گیا تو ان میں سے اکثر مسلمان تھے، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، ان میں بہت سارے علماء بھی تھے جو انہیں دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو پرتگالیوں کے ظلم کی وجہ سے بہت سارے غلام جو ہیں وہ فرار ہو کر جنگل میں جانے لگے اور وہاں وہ منظم ہونے لگے۔ ایک شخص، زمبا نامی ایک شخص جو ہے، اس نے انہیں منظم کیا اور پرتگالیوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا۔ انہی کا، اس زمبا نامی شخص کا بھتیجا یا بھانجا تھا جنجا زومبی، جن کے نام کو ایک غلط طریقے سے استعمال کر کے جو ہے ہمارے ذہنوں میں ان کا ایک غلط تصور بٹھایا گیا۔ جنجا زومبی وہ شخص ہے جنہوں نے برازیل کے اندر اسلامی حکومت قائم کی، برازیل کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ حکومت کی، اور سالوں تک جو ہے پرتگالیوں کا مقابلہ کیا۔ ایک موقع پر جب ان کے چاچا زمبا نے، جو رہنما تھے، پرتگالیوں سے صلح کرنی چاہیے، جو غلام بھاگ کر ان کے پاس آ گئے تھے ان کی آزادی کے بدلے میں، تو اس صلح کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے زومبی بھی تھے، جنجا زومبی بھی تھے، جنہوں نے اس معاہدے کو، اس صلح کو مسترد کر دیا تھا، رد کر دیا تھا اور اپنے چاچا کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کے دور کے اندر برازیل کے اندر اسلامی لہر پھیلی، انہوں نے جو ہے پرتگالیوں کا مقابلہ کیا اور پرتگالیوں کو برازیل پر قبضہ کرنے سے روکے رکھا۔ بالآخر پرتگالیوں نے انہی کے ایک ساتھی کو بہکا کر، لالچ دے کر، جس طرح کہ ہندوستان میں انگریزوں نے میر صادق کو ٹیپو سلطان کے خلاف استعمال کیا تھا، ایسے جنجا زومبی کے ایک ساتھی کو پرتگالیوں نے بہکا کر جو غداری پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے جنجا زومبی گرفتار ہوئے اور انہیں پرتگالیوں نے بے انتہا سخت تکلیفیں دے کر ہلاک کیا، کہ ان کی لاش کو چیر پھاڑ ڈالا گیا اور پھر اس لاش کو جو ہے پورے برازیل کے اندر جو ہے گھمایا گیا، تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر بغاوت کا خیال پیدا ہو رہا ہے اپنے اس خیال سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو وہ تصور، وہ شکل جو ان کی لاش کی ہوئی تھی پرتگالیوں کے ظلم کے نتیجے میں، کہ بدن پر جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے اس کو جو ہے اپنے غلبے کے طور پر اس شکل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ زخمی تھے جنجا زومبی رحمہ اللہ، اسی زخمی حالت میں جو ہے انہیں گھمایا جا رہا تھا، ان کے بدن کے مختلف اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، تو اس شکل کو انہوں نے اپنی فتح کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مختلف گیمز کے اندر، مختلف فلموں کے اندر استعمال کیا۔ حالانکہ جنجا زومبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ظلم کے خلاف
اٹھنے والی آواز تھے، ظلم کے خلاف لڑنے والے ہیرو تھے، جنہوں نے برازیل کے اندر اسلامی اسٹیٹ قائم کیا تھا۔ آج بھی وہاں کے لوگ انہیں اپنا قومی ہیرو تو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی اسلامی شناخت، اپنی اسلامی پہچان بھول گئے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں اور کون ہیں۔ ان پر اس طریقے سے محنت کی گئی ہے کہ وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ان کی اصل کیا ہے۔ آج ہمیں محنت کی ضرورت ہے تاکہ نہ جانے کتنے عرب، کتنے مسلمان جو مختلف علاقوں کے اندر جا کر آباد ہو گئے ہیں، اپنے مذہب کو بھول گئے ہیں، انہیں اپنی اصل یاد آ سکے، وہ اس بات کو پہچان سکے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئے۔